رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے مشورے کی اہمیت، افادیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں پڑھا کہ مشورہ لینا کتنا ضروری ہوتا ہے اور کتنا فائدے کا کام ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، یعنی نبی کے بشر اور انسانوں میں ہونے کو اللہ تعالیٰ نے بطور احسان بیان فرمایا ہے، اور حقیقت میں یہ اللہ کا احسان عظیم ہی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی قوم کی زبان اور لہجے میں جب دین کی دعوت دیں گے تو اس طریقے سے وہاں کے لوگوں کے لیے اس چیز کو سمجھنا آسان ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ لوگ اس کے جنس میں ہونے کی وجہ سے اس سے مانوس ہوں گے اور اس سے قریب ہوں گے۔ اور تیسرے یہ کہ انسان کے لیے انسان یعنی بشر کی پیروی تو ممکن ہے، لیکن فرشتے کی پیروی کرنا، فرشتے کی اتباع کرنا، فرشتے کی اطاعت کرنا، یہ اس کے بس کی بات نہیں، اور نہ ہی فرشتہ انسان کے وجدان اور شعور کی گہرائیوں اور باریکیوں کا ادراک کر سکتا ہے۔ اسی لیے اگر پیغمبر فرشتوں میں سے ہوتے تو پھر جو یہ مذکورہ خوبیاں بتائی گئی ہیں تو یہ ان کے اندر نہ ہوتی، یہ اس سے محروم رہتے، اور دعوت و تبلیغ کے لیے یہ تمام چیزیں ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء آئے ہیں، سب کے سب بشر ہی تھے، کوئی بھی فرشتہ نہیں تھا۔ اور جس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ سب مرد تھے جن پر ہم وحی کرتے تھے، یعنی جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، یعنی عورتوں پہ وحی نازل نہیں ہوتی تھی، اور عورت جو ہے وہ نبی نہیں ہو سکتی۔ اس سے یہ بات پتہ چلی، اور کوئی بھی نبی جو تھے وہ فرشتہ نہیں تھے۔ دوسری آیت نمبر سورہ فرقان آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، یعنی ایک انسان کی طرح وہ بھی زندگی بسر کرتے تھے، جیسے کہ عام لوگ زندگی بسر کرتے ہیں کہ وہ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اسی طریقے سے بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی یہی کام کرتے تھے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی کہلوایا گیا سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 6 میں کہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تو تمہاری طرح صرف بشر ہی ہوں، البتہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، میں بھی تمہاری طرح کھاتا ہوں، پیتا ہوں، سوتا ہوں، جاگتا ہوں، شادی بیاہ کرتا ہوں، ہر وہ کام کرتا ہوں جو ایک انسان کرتا ہے، میرے اوپر بھی غم آتے ہیں، مجھے بھی خوشی نصیب ہوتی ہے، ہر وہ چیز جو ایک انسان کے اندر ہوتی ہے وہ میرے اندر بھی ہے۔ مجھ میں تم میں فرق یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول اور اس کا نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ اس آیت میں نبوت کے 3 مقصد کو بیان کیا گیا ہے۔ پہلا تلاوت آیات، دوسرا تزکیہ اور تیسرا تعلیم کتاب و حکمت۔ تو تعلیم کتاب میں تلاوت خود بخود آ جاتی ہے، اور تلاوت جو ہے تلاوت کے ساتھ ہی تعلیم ممکن ہے، بغیر تلاوت کے تعلیم ممکن نہیں ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الگ سے تعلیم کا ذکر کیا ہے اس کے مقصد کو بیان کرنے کے لیے، جس کے نقطے کی وضاحت یہاں پر مقصود ہے کہ تلاوت بجائے خود ایک مقدس اور نیک عمل ہے، اور اس کو پڑھنے والا چاہے اس کا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے اس کو ثواب ضرور ملتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھنے والا چاہے قرآن کریم کے مفہوم کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن ثواب ضرور پاتا ہے، لیکن ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے معنی اور مطلب کو بھی سمجھے، ان کے لیے ضروری ہے۔
وہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ اور دوسرا کہ تزکیے سے مراد یہاں پر عقائد، اخلاق اور کردار اور اعمال کی اصلاح ہے۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں شرک سے ہٹا کر توحید کی طرف لگایا، اور جو بد اخلاق، بد کردار، بد اتوار لوگ تھے ان کو اخلاق اور کردار کی رفتوں سے ہمکنار فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے ہیں اس سے پہلے عربوں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ گمراہی میں مبتلا تھے۔ اگر ہم عربوں کی تاریخ پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ عرب جو تھے کتنے زیادہ گمراہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انہیں انسان بنایا۔ اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیھا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، یعنی جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہو گئے تھے، تو اس پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جو 70 آدمی شہید ہو گئے ہیں جنگ احد میں تمہاری کوتاہیوں، تمہاری لغزشوں کی وجہ سے، تو اس سے پہلے جنگ بدر میں بھی تو کافروں کے 70 آدمی مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ تو یہ کہنے لگی کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی یہ کہ تمہاری اس غلطی کی وجہ سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تاکیدی حکم کے باوجود تم وہاں سے اس ٹیلے سے، اس پہاڑی کی چوٹی سے تم اتر کر مال غنیمت سمیٹنے میں لگ گئے، جس سے دشمنوں نے، کافروں نے فائدہ اٹھایا اور دوبارہ سے تمہارے اوپر حملہ آور ہو گئے، جس کی وجہ سے تمہارے اتنے آدمی شہید ہو گئے، تو یہ صرف تمہاری کوتاہیوں کی وجہ سے ہوا، تمہاری غلطی کی وجہ سے ہوا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فتح دے سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ شکست بھی دے سکتے ہیں۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ناکامی بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کو جان لے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور منافقوں کو بھی معلوم کرے، یعنی احد میں جو تمہیں نقصان پہنچا ہے تو وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے، یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے تاکہ آئندہ تم رسول کی اطاعت کا کما حقہ اہتمام کرو، رسول کی تم اطاعت کرو، رسول جو تمہیں بتائیں اسی پر ہی عمل کرو۔ اسی لیے سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو تمہیں دیں اس کو لے لو، جس چیز سے منع کرے اس چیز سے رک جاؤ۔ تو جو تمہیں یہاں پر نقصان ہوا پہنچا ہے وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوا ہے، اسی لیے تاکہ تم آئندہ رسول کی اطاعت کا کما حقہ اہتمام کرو۔ اور اس کے علاوہ ایک اور مقصد ہے جو کہ جہاد کا ایک بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس سے مومن اور منافق دونوں الگ الگ ہو جائیں، لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ یعنی منافقوں سے جب کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور کافروں کو یہاں سے ہٹاؤ، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اگر ہم جانتے ہوتے لڑائی تو ہم ضرور ساتھ دیتے۔ لڑائی جاننے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی آپ کے ساتھ دیتے، لیکن آپ تو لڑائی کے بجائے آپ اپنے آپ کو ہی تباہی میں ڈالنے والے ہیں، اور ہم اتنی بڑی بیوقوفی نہیں کر سکتے۔ یعنی ان منافقوں نے کہا، جس میں عبداللہ بن ابی منافق اور اس کے 300 ساتھی تھے، انہوں نے کہا ان کی بات نہیں کیوں کہا؟ کیونکہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی، اور یہ اس وقت کہا جب وہ مقام شوط میں یعنی مدینہ سے نکل کر مقام شوط میں جنگ احد کے لیے جا رہے تھے،
تو بیچ راستے میں انہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا، اور اس کے لیے عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ انہیں سمجھا بجھا کر جنگ میں شریک کرنے کی ترغیب دے رہے تھے، کوشش کر رہے تھے۔ وہ اس دن یہ بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، یعنی اپنے نفاق اور ان باتوں کی وجہ سے وہ کفر کے زیادہ قریب تھے، ایمان ہونے کے باوجود وہ کفر کے بہت قریب تھے جو انہوں نے باتیں کہی تھیں۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ یعنی زبان سے تو ظاہر کرتے ہیں مسلمان ہونے کا، مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کچھ اور ہوتے ہیں۔ زبان سے تو مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دل سے وہ مومن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں۔ اور ان کے دل میں کیا تھا کہ ہم جب علیحدہ ہو جائیں گے تو اس طریقے سے مسلمانوں کے اندر بھی ضعف پیدا ہوگا، کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا اس طریقے سے کافروں کو فائدہ ہوگا۔ پہلا یہ کہ مسلمانوں کے اندر کمزوری، جب ہم الگ ہو جائیں گے تو مسلمانوں کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا یہ کہ اس سے کافروں کو فائدہ ہوگا۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ اس طریقے سے ہم اسلام، مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہ تمام کام کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہو جو اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو ذات فی صدور ہے، حبل الورید ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو ذات فی صدور ہے، دلوں کے رازوں کو جانتا، تو تم اس سے کیسے چھپا سکتے ہو؟ انسان سے تو چھپا سکتے ہو لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو تو ہٹا دو۔ یعنی یہ منافقین کے اس قول کے رد میں کہا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانتے تو وہ آج قتل نہ کیے جاتے۔ جو مسلمان شہید ہوئے تھے تو ان کے متعلق کہتے تھے کہ اگر وہ ہماری بات مانے ہوتے اور گھر میں ہی بیٹھے رہتے، لڑائی کے لیے نہ جاتے، تو وہ بھی شہید نہیں کیے جاتے، وہ بھی قتل نہیں کیے جاتے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تم اپنے اوپر سے تو موت کو ہٹا لو، یعنی ایسا کر لو کہ تمہارے اوپر کبھی موت ہی نہ آئے۔ تو ایسا تم کر ہی نہیں سکتے ہو، کیونکہ تقدیر سے کوئی بھی مفر نہیں ہے، تقدیر سے کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا ہے، اور جس کے تقدیر میں جہاں لکھ گئی ہے موت، اس کو وہیں آ کر رکھے گی، وہیں آ کر دبوچے گی۔ تو اگر جس کے تقدیر میں مقتل میں ہی موت لکھی ہوئی ہے تو وہ وہاں تک ضرور بھی ضرور جائے گا، اور جس کے نصیب میں، جس کے مقدر میں وہ جنگ میں نہیں لکھی ہوئی ہے موت، تو اس کو وہاں پر موت نہیں آئے گی، وہ وہاں سے بھی بچ کر نکل آئے گا۔ تو یہ اس طریقے سے یعنی صرف گھر میں بیٹھے رہنے سے کوئی انسان یہ سوچے کہ مجھے موت نہیں آئے گی، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے قسمت میں موت جہاں لکھی ہے، اگر گھر میں لکھی ہے تو اس کو گھر میں آئے گی، سفر میں لکھی ہے تو سفر میں آئے گی، جنگ میں لکھی ہے میدان جنگ میں تو وہاں بھی آئے گی۔ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے موت، اس کو وہیں آ کر پکڑے گی۔ اور اسی لیے جہاد اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ موت سے کوئی بھی فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور موت کے شکنجے سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرے تاکہ اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو، یعنی تمہارے اندر اگر اتنی طاقت ہے، اگر تم واقعی سچے ہو اپنے قول میں کہ اگر گھر پہ ہی بیٹھے رہنے سے موت نہیں آتی، تو تم اپنے اوپر سے موت کو ہٹا دو، یعنی تمہیں کبھی موت نہ آئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، اور ہمیں ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔